بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسپیکٹرم سیکیورٹی سے عمران میں نے ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. 6 سپٹمبر 2022 جو آنے والا سیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل کا، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایکسپیکٹڈ ہے اور آج کا سیشن کس طرح سے گزرا، کس طرح سے ڈسکس کیا تھا، اس کو ذرا ریپ اپ کر لیں گے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں کہ فرام سپٹمبر 10 2022 میری جو سبسکرپشن ہے وہ ریوائز ہو رہی ہے، اور اس میں اس ریویژن کے بعد کسی قسم کا 6 months یا 1 year والا جو پیکج اسٹرکچر ہے، چاہے وہ لوکل مارکیٹ کے لیے ہو یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ہو، وہ ختم ہو جائے گا. اور جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو میرے پریمیم کلائنٹس ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ ایک دفعہ جو میرے ساتھ کسی بھی اسٹرکچر پہ رجسٹریشن کرتا ہے، اس کے لیے میں کبھی بھی اپنی فی جو ہے وہ ریوائز نہیں کرتا. ایز لانگ ایز دیٹ پرسن اور دا کمپنی از رینیوئنگ دا سبسکرپشن آن ٹائم، میں سبسکرپشن جو ہے وہ ریوائز نہیں کرتا. تو اگر آپ لوگوں نے جو میرا کرنٹ 6 months یا 1 year والا جو پیکج ہے اس کو اویل کرنا ہے تو 10 سپٹمبر سے پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ مجھے ٹیکسٹ یا وائس نوٹ بھیج دیجیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گا، ڈیٹیل پہ رپلائی کر دوں گا. لیکن کال مت کیجیے گا. میں پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ کال جو ہے وہ میں اپنے کلائنٹس کی بھی ریسیو نہیں کرتا. ریزن کہ ایک کال آپ کو معلوم ہے 2 یا 3 منٹ کی ہوتی ہے. اگر میں دن میں 20 یا 25 کالز اگر ریسیو کر لوں تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم جو ہے اس میں لگ سکتا ہے. اور پھر چونکہ میں 6 مارکیٹس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہوں، تو پھر وہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں اس طرح ٹائم کو مینیج کر سکوں. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج کے ریپ اپ کے لیے. جو ہم نے یہ 5 سپٹمبر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کی تھی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار دا ویک جو کہ آج سے اسٹارٹ ہونا تھا 5 سپٹمبر سے 9 سپٹمبر کے بیچ کا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ انڈیکس کا جو فال ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں 42,090 سے 41,970 کے بیچ، جبکہ 41,700 جو ہے وہ تھریش ہولڈ ہوگا بولش اور بیرش ٹرینڈ کے بیچ میں. آج ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نے جو ہے وہ ایک ہائی لگایا 42,000 معاف کیجیے گا. جو ہم نے آج کے دن میں ہائی دیکھا وہ جناب 42,000 اور 388 کا تھا، جبکہ لو جو ہے 41,859 کا لگا. 41,859 پہ ہی جو ہے وہ سیشن کلوز ہو گیا. 41,859 کا لو لگا اور جو کلوزنگ تھی وہ 41,859.30 پہ تھی. تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. والیومس کی اگر بات کریں تو KSE 100 انڈیکس اسٹاک سے 63.8 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے، جو کہ کل کے مقابلے میں یا فرائیڈے کے مقابلے میں 22% کم ہے. اور اس لو والیوم پہ ہم دوبارہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے بہت دفعہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ہائی سائڈ پہ والیوم نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیک یور بیگز، سیل آن اسٹرینتھ یا ٹیک ایگزٹس. اگر لو سائڈ پہ والیوم نکل رہا ہے تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایکیومولیشن ہوئی ہے لو سائڈ پہ، لیکن ہائی سائڈ پہ والیوم کا نکلنا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن ہوئی اگریسولی. یہ بیچارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے جو مارکیٹ بڑھے جا رہی تھی اور والیوم نکلے جا رہا تھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں والیوم کے ساتھ جو ہے وہ تیزی ہو رہی ہے، تو بس یہاں سے 45,000 آ جائے گی، 46,000 آ جائے گی، 50,000 آ جائے گی. آج مارکیٹ 43,800 سے 41,800 پہ کھڑی ہو گئی ہے، 2,000 پوائنٹ ڈاؤن. کہاں گیا ڈالر کا امپیکٹ، کہاں گیا آئل کا امپیکٹ، کہاں گیا IMF کا امپیکٹ؟ اب ریزنز اور وہ بیچارے وہ جو اسٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں، اب ان کے بعد نئی اسٹوری یہ آ گئی ہے کہ سیلاب آ گیا اور پولیٹیکل انسرٹنٹی بڑھ گئی. تو وہ اسٹوریز پھر یا تو آپ اسٹوریز سن لیں یا پھر اپنا کام کر لیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 41,970 سے نیچے جو ہم نے کلوزنگ دیکھی ہے، یہ انڈیکس کو ایک تھریش ہولڈ کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو تھریش ہولڈ بٹوین بولش اینڈ بیرش ٹرینڈ، اگر 41,700 کا لیول ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے نیچے اگر آورڈی کینڈل بھی کلوز ہوتی ہے تو پھر ہم سیلنگ پریشر کو ایگریویٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے 41,480 سے 41,220 یا 41,050 تک. اینی ڈیڈ کیٹ باؤنس جو کہ 42,330 یا 42,480 تک جاتا بھی ہے تو وہ سیلنگ اپورچونٹی ہی جو ہے وہ آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ہسٹری آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ یہ میرا انٹرویو جو میں نے جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹس والوں نے کنڈکٹ کیا تھا جب اور انہوں نے پی ایس او کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو ذرا یہ دیکھ لیجیے گا کہ میرا کیا ویو تھا اس کے بارے میں. ریزلٹس آئی ہیں تو ان میں سے ایک ہب کو بھی ہے, ہب پاور کمپنی لمیٹڈ. تو ان کا جو ریزلٹ ہے, جیسے بہت لوگوں نے یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ کم سے کم ڈویڈنڈ دے گی 5 روپے کا یا 2.5 روپے کا, تو ڈویڈنڈ دے گی. لیکن انہوں نے آج کوئی بھی ڈویڈنڈ یا بونس انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہے. تو پی ایس او کی بھی جو ریزلٹس ہے وہ بھی آنے والی ہے, تو لوگوں کی اس سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس ہیں. تو آپ کا مطلب کیا ویوز ہے پی ایس او کے ریزلٹس کے بارے میں, یا ان کے ٹیکنیکلس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کیا ان کا ریٹ جو ہے وہ آگے چل کے انکریز ہوگا, یا پھر ان کے ریزلٹس کیا اچھے آئیں گے, کیا یہ مطلب ڈویڈنڈ نہیں تو کیا بونس ہی دے گی, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے پیسے تو ان کو بھی نہیں ملے. دیکھیں ہب پاور کا مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ لوگ اس کے رزلٹ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے, بٹ جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں یا وہ لوگ جو میرے رپورٹس کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, ان کو میں نے 72 اور 75 کے بیچ میں بتا دیا تھا کہ یہاں پہ اپنا ایگزٹ پلان بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اگین اس سبھی لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کا رزلٹ تو بڑا زبردست آنے والا ہے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ ریزن مت پوچھا کرو کہ اس کا ریزن کیا ہوگا, مجھ سے کوشچن مت کیا کرو, کیونکہ یہ میرا ڈومین ہی نہیں ہے. جس کا وہ ڈومین ہے وہ شاید بہتر بتا سکے گا. اب آپ پی ایس او کو پوچھ رہے ہو, میرے حساب سے پی ایس او اس وقت جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ اٹ کین گو بلو 170 ویری ایزیلی. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگا, 170. اور آپ نے دیکھا کہ یہ 25 اگست کو میرا انٹرویو انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا. انفیکٹ 25 اگست کو اپلوڈ کیا تھا, اس سے ایک دن پہلے انہوں نے انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ پی ایس او کا رزلٹ کیا تھا اور میرا کیا ویو تھا پی ایس او کے ریٹ کے بارے میں. پی ایس او کا آج ریٹ 165 ہے. تو یو کین امیجن کہ میں الحمدللہ یہ اسٹوریز, ریزلٹس, ایونٹس ان کو نہیں دیکھتا. میرے لیے ایک فوکل پوائنٹ ہے اور وہ ہے ٹیکنیکل انالیسز. میں صرف اسی کو فالو کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. اب میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 اگست کو یونٹی کے بارے میں جو ہے وہ میرے پریمیم کلائنٹس کے ساتھ میں نے میسج شیئر کیا تھا کہ 23 روپے 80 پیسے اور 24 کے بیچ میں ایک ایسا سائیکل ٹاپ اس کا بن رہا ہے جو کہ بل ٹریپ ٹریگر کر سکتا ہے, یعنی کہ بلز کو ٹریپ کر سکتا ہے. جس کے پاس ہولڈنگ ہے تو وہ جو ہے 22 روپے 50 پیسے پہ اپنا جو ہے وہ اسٹاک کو مینیج کر سکتا ہے. 16 اگست کو اس نے میرے خیال سے کوئی 23 روپے یا یہی 22.80 یا 23 کے آس پاس چل رہا تھا. اور اس ٹائم پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جس کے پاس ہولڈنگ ہے وہ یہ کر کے رکھے. ریممبر میں نے ساتھ میں یہ بتایا تھا کہ 21 جولائی کو 16 روپے 90 پیسے پہ میں نے بائی کال دی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور اب مطلب آگے کوئی چاہے تو میں اس کے ساتھ وہ کال بھی شیئر کر سکتا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 16 روپے 90 پیسے پہ 21 جولائی کو میں نے بائی کال دی تھی. اور اس کے بعد 23 روپے 80 پیسے اور 24 روپے کے آس پاس میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس سے بچ کے رہے. آج آپ دیکھیں کہ یونٹی نے کہاں کلوزنگ دکھائی ہے. ساتھ میں میں نے یہ 15 اگست کو NRL کے بارے میں جو ہے وہ یہ ویو شیئر کیا تھا کہ میکسیمم 278 یا 296 یہ میکسیمم جا سکتا ہے. وہاں سے یہ اس کی ریورسل اسٹارٹ ہو سکتی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ NRL نے کہاں کلوزنگ دکھائی ہے. کہاں گئی وہ ریفائنری پالیسی کی باتیں جو بیچارے بڑے بڑے گروز جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے تھے کہ نہیں کہ ریفائنری پالیسی آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہاں گئی وہ پالیسی, کہاں گیا اس کا امپیکٹ. PRL کے بارے میں آپ دیکھیں 10 اگست کو یہ بتایا تھا کہ PRL جو ہے وہ زیادہ سسٹین کرتا ہوا نظر نہیں آ سکتا. یہ جو PRL کا میں نے میسج دیا تھا اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے 2021 سے ہسٹوریکلی ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کر کے میں نے بتایا تھا کہ PRL جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ, اور یہ RSI کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ لگ رہا ہے کہ اپنے ٹاپ کی طرف جا رہا ہے تو بچ کے رہیں اس سے بھی. پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے POL پاک آئل فیلڈ کے بارے میں 11 اگست کو یہ میسج دیا تھا. اس میسج کو آپ یہ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ 435 یا 445 میکسیمم ہے جو یہ یہاں پہ جا سکتا ہے. آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا ہائی بنائے تھے اس کے بعد.
پھر اس کے بعد کیپکو کے بارے میں اگست کی 30 تاریخ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں بیئر فلیگ بن رہا ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی بڑی تیزی جو ہے وہ شاید نظر نہ آ سکے. جس کے پاس ہولڈنگ ہے وہ 30 روپے کا اپنا پروٹیکشن لگا سکتا ہے. پروٹیکشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی تیزی کی خبریں آ رہی ہیں، آپ نہیں بیچنا چاہ رہے، آپ سے مال نہیں بک رہا، تو کم از کم ایسے لیول پہ اپنے اسٹاپس کو ٹریل کرنے کے نقصان نہ ہو. تو میں نے بتایا تھا کہ بھائی آپ یہ چیک کر لیں کہ کس طرح سے کیپکو جو ہے وہ ایک بیئر فلیگ یا ایک بل ٹریپ جو ہے وہ ٹریگر کر سکتا ہے. اگین مثالیں بہت ساری ہیں میرے پاس. ابھی میں نے میں نے ویڈیو پبلک کو دیا تھا نا پاکستان اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹ پہ، آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو ایک بندہ سنسیئرلی بتا رہا ہے تو اس میں آپ لوگ عمل کیوں نہیں کرتے، اس کو دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں ہر وقت یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس یہاں سے تیزی ہے، بس یہاں سے تیزی ہے، بس یہاں سے تیزی ہے؟ جس کو تیزی کرنی ہے وہ کر لے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر بھی جو ہے وہ رک گیا، آئل پرائسز بھی نیچے آ گئیں، آئی ایم ایف کے پیسے بھی آ گئے، آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہو گئی، مانیٹری پالیسی بھی ان چینج رہی. لیکن مارکیٹ نے 43,800 کا لیول جو مارکیٹ نے ان ساری نیوز سے پہلے بنا لیا تھا، مارکیٹ نے اس کو دوبارہ سے ٹیسٹ نہیں کیا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو نیوز پہ کام کرنا ہے یا آپ کو رینج بنا کے کام کرنا ہے، یا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ چیزیں اوور ہیٹڈ تو نہیں ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.